اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ زبردست قسم کی تقریریں ہو چکی۔ اب اس کے بعد دستار بندی اور دعاؤں کا کام تھا، جلسہ مکمل ہو جائے، اس لیے دستار بندی بھی ہو گئی۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ حزب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، دین علم لوگ حاصل کرتے ہیں مختلف مقاصد سے۔ کچھ لوگ تو اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے صنعتی کارنامے انجام دیے جا سکیں، اور کچھ لوگ اس لیے کہ وہ اپنے علم سے انجمنیں بسائیں۔ بہرحال ہمارے یہاں دین علم کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے علم کی وجہ سے دیندار ہو جائے اور قرب الہی کا خاص مستحق ہو، اس لیے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے، ایک جماعت اللہ کے ذکر میں مصروف تھی، اور ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ آپس میں مسئلوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہ یہ فرمایا کہ یہ بھی محفل اچھی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی بہت اچھی ہے، اور بیٹھ گئے کہ میں اسی علم والی مجلس میں بیٹھوں گا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی استاد سے تعلیم حاصل نہ کی، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟
تو یہ شاعر میر نے کہا کہ تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میر سنی تھا۔ ہاں، ورنہ یہ لوگ تو بخاری شریف کی تیسری حدیث جب پڑھتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی، تو اس میں یہ کہ غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور خوب اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ایسی مصروفیت کہ ایک مدت کے بعد حضرت جبریل امین رسول پاک کی خدمت میں آئے اور آتے ہی کہا اقرأ پڑھیے۔ میرے آقا سرور کائنات مستغرق تھے عبادت میں، اس لیے آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، میں عبادت میں مصروف ہوں۔ تو یہ یہاں پر یہ کہتے ہیں دیوبندی ترجمہ کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ کیا وہ کوئی کتاب لے کر کے آئے تھے یا کوئی پرچہ پوسٹ کارڈ پر لکھ کر لائے تھے؟ کیا چیز لے کے آئے تھے کہ اقرأ کہ پڑھیے کہا؟ یعنی یہ میرے پوسٹ کارڈ پر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے۔ کیا قرآن حکیم کی کسی آیت کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع روایت ایسی ملتی ہے کہ رسول پاک کے پاس قرآن عظیم لکھی ہوئی شکل میں آیا یا اس کی کوئی لکھی ہوئی صورت میں آئی؟ نہیں، یہ سب لکھنے کا اور لکھانے کا کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہابی کہتے ہیں کہ جب جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے تھے قرآن حکیم کی تو کہا کہ اقرأ پڑھیے، تو رسول اکرم نے فرمایا ما انا بقارئ، ہم لوگ اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ بالکل جواب صحیح ہے، اس لیے کہ ایک آدمی جب کسی کام میں بالکل ڈوب کر کے محنت سے اس میں منہمک ہو کر کے کام کر رہا ہو تو آ کر کے بیچ میں کوئی دوسری بات کرنے کے لیے وہاں سامنے رکھے، بھائی ابھی میں نہیں، فرصت سے نہیں ہوں، ابھی میں یہ سب بات نہیں کروں گا، یہی ہوتا ہے، تو میں نہیں پڑھوں گا۔ مگر وہاں بھی کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یا اللہ، وہ کوئی پرچہ لے کر کے آئے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ یہ پڑھنا الفاظ کو دہرانا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ پوچھا کسی صحابی نے کہ ای الاسلام افضل، کہ اسلام کا کون سا کام بہت اچھا ہے؟ تو فرمایا
ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام پڑھ لیا کر ہر اپنے جان پہچان والے اور بے جان پہچان کے مسلمان پر، سب پر سلام کرو. یہ نہیں ہے کہ جو دوست ہو اس سے سلام، اور جو دوست نہیں ہے کبھی مل لیا تو اس سے سلام نہ ہو، نہیں، بلکہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام بھیجو اس پر جس کو تم پہچان رہے ہو، جان پہچان والا ہے یا نہیں، سب سے سلام. تو سلام پڑھو، یہ لفظ ہے ان تقرأ السلام، سلام پڑھو. تو کیا آپ راستہ چلتے رہو، کوئی آدمی آئے جلدی جیب میں سے السلام علیکم، یہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ سلام کی ایک کتاب لکھ اپنی جیب میں ہر وقت رکھے رہو، اور جب کوئی سلام راستے میں کرے حد سے السلام علیکم، یا کوئی اس نے سلام نہ کیا، اس نے سلام پہلے کر دیا تو آپ نکال کے کہیے وعلیکم السلام. ایسے ہوتا ہے. حدیث شریف میں سلام پڑھنے کا ذکر ہے، مگر اس پڑھنے کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا جو ہے وہ سلام پڑھا کرو، اور زبان سے یوں کہہ دو گے السلام علیکم اور کوئی کاغذ ہاتھ میں نہیں رکھا تو ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ ہوا ہی نہیں، یہ سنت ادا ہی نہ ہوئی جب تک کہ ایک لکھا ہوا پرچہ نہ ہو. سنو، پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک عبارت جو متعین ہے اسی عبارت کو دوہرا دو، پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ لکھ کر کے دیکھ کر کے پڑھنا یہ نہیں ضروری ہے. حافظ جی یہ قرآن مجید پورا کا پورا نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا ہاتھ میں ایسے لے کر کے پڑھتے ہیں؟ تو زبانی تو وہی جبریل امین علیہ السلام رسول پاک کی خدمت میں آئے، جیسا کہ بخاری میں ہے حتی جاءہ الحق فجاءہ الملک، حق لے کر وہ خاص فرشتے آئے جو کتاب لاتے ہیں. وہ کتاب لانے والے فرشتے کون؟ حضرت جبریل امین. یہ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا اقرا. رسول پاک نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کہ عبادت میں مصروف تھے. بخاری شریف کی اسی حدیث میں جس میں ما انا بقارئ ہے، اسی میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا ورود ایسے ہوا کہ آپ خواب میں سچے خواب دیکھا کرتے، اور وہ خواب کی تعبیر بالکل وہی ہوتی جو خواب ہے. ایسے تو رویائے صادقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے. اور فکارا یخلو بغار حراء، غار حرا میں آپ خلوت گزونی یعنی گوشہ نشینی کرتے تھے. کہاں؟ غار حرا میں. تو ایک روز یہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھیے. کوئی کتاب لے کر کے آئے تھے یا کوئی پوسٹ کارڈ یا کوئی رقعہ، یہ نہیں، بلکہ پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھوں گے؟ عبادت میں وہ انہماک اور وہ
اس کے اندر گہرائی عبادت کے اندر رسول پاک مصروف تھے کہ بیچ میں کسی نے کیا کہا اس کو رکھنا سمجھ کر اس کو ٹال دیا کہ ماں آنا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، میں میری عبادت میں آپ رکھنا ڈال رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ماں آنا بقارئ کا معنی یہ ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں ماں آنا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ یا یوں کہتے ہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر پڑھنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جو چیز میں پڑھوں اسی چیز کو آپ پڑھ دیجیے۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم اپنے جان پہچان والے مسلمان یا نہ جان پہچان والے سب کو سلام پڑھو۔ تو سلام پڑھو کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب پر لکھ کر کے جیب میں رکھ کے رہا کرو اور جب کوئی مسلمان ملے تو نکال کر کے اس کو پڑھو السلام علیکم، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلام اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی کتاب لے کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ ویسے یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس لیے انکار کیا کہ عبادت میں مستفرق تھے، تو دوسری مرتبہ اب پھر انہوں نے پوری طاقت سے دبوچا کہ آدمی کی توجہ کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے جسمانی اذیت یا جسمانی تکلیف پہنچانا یہ توجہ کو ہٹاتا ہے۔ جیسے آپ خوب گہرائی سے کوئی کتاب مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی سوئی چبو دے تو کیا آپ کی وہ گہرائی باقی رہ جائے گی؟ نہیں، اسی وقت آپ ادھر سے پلٹ پڑیں گے، دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مستغرق تھے، فکانا یتحنث وهو التعبد فی غار حراء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جم کر عبادت کرتے تھے، یتحنث بے تفاعل سے، جس میں بہت تکلف کے ساتھ باقاعدہ کہ اسی میں مستغرق رہتے تھے۔ فجاءہ الحق، اسی درمیان حق لے کر فرشتے آئے، فجاءہ الملک، یہ حق لے کر آئے یعنی فرشتہ لے کر آیا، فجاءہ الحق وقال اقرأ، اور آتے ہی کہا اقرأ، پڑھیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو چاہیے تھا کہ حضور فرماتے کیا پڑھوں، مگر یہ کہتے ہیں کہ وہابی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، کس لفظ کا ترجمہ یہ ہوا ہے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ کام کر دو، عربی میں کہہ دیا افعل کذا، تو اس کا جواب کچھ نہیں، نہ کرنے کا جب خیال تھا تو یہ کہا ما انا بفاعل ذاک، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس طریقے پر انہوں نے چونکہ عبادت میں اپنی مشغولیت بڑی نادر انداز کی رکھی تھی، اس لیے جبریل امین جب آئے اور اقرا کہا تو سیدھی بات انکار کر دیا۔ تو اب یہ وہی اس عبادت سے زیادہ ضروری تھی
اس لیے جبریل امین کو ادھر سے توجہ مبذول کرانی ضروری ہوگی. تو آپ نے یہ نہیں کہ کچھ رسول پاک کو اس طرح کی تکلیف دی کہ جیسے آج کل کے استاد لوگ ڈنڈا دکھاتے ہیں یا اور قانون پکڑتے ہیں. نہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر معارضہ کیا اور اس میں دبوچا. کتنا دبوچا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ حتی بلغ من الجہد، میری پوری طاقت تک انہوں نے. اور دوسرا لفظ یوں بھی پڑھتے ہیں حتی بلغ من الجہد، جہدہ، کہ انہوں نے میرے اوپر اپنی پوری طاقت لگا دی. جبریل امین نے اپنی پوری طاقت پر رسول پاک کو دبوچا تاکہ عبادت کی طرف سے توجہ ہٹے اور میری طرف ہو اور میں وہی ان تک پہنچاؤں. یہ اس سے عبادت سے زیادہ ضروری کام تھا. اس وجہ سے اب دبوچا، پھر توجہ کچھ گھٹی تو، مگر جب انہوں نے دبوچ کر چھوڑ دیا کہا اقرا، تو پھر وہی کہا ما انا بقارئ. تیسری مرتبہ ما انا بقارئ کے بعد جو دبوچا ہے تو اس وقت حضرت جبریل نے تیسری مرتبہ کے بعد یہ نہیں کہا کہ پڑھیے، بلکہ قراءت وہ جو پڑھنی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہاں تک. اور بعض روایتوں میں 2 آیتیں اور، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، مگر بخاری شریف میں وہ 3 آیتیں یہ تھی. تو اس طریقے پر یہ 3 آیتیں رسول پاک پر پہلے اتری. یہ الگ اختلاف ہے علماء میں، اول ما نزل من القرآن کیا ہے، آخر ما نزل من القرآن کیا ہے، اس میں اختلاف ہے الگ. یہ اختلاف ہوا کرے، مگر روایت جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ روایت اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی تعلیم کا فیضان عطا فرمائے. ہاں، تو اب حضرت جبریل امین نے جب پورے طور پر متوجہ کر لیا تو اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اقرا پڑھیے، بلکہ اب اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ پڑھ لیا. 3 آیتیں اور بعض روایتوں میں 5 آیتیں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تک. چلیے، بہرحال اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی وحی جو قرآن کی آئی وہ تعلیم ہی کی آئی، وہ قرات کرنے اور تعلیم کے معاملے میں آئی. سمجھ میں آیا؟ ہاں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس طرح سے. تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دین و مذہب کی اساس تعلیم پر رکھی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پہلے جبریل اللہ کی طرف سے وحی رسول پاک کو سناتے تھے، مگر اس وحی کے سنانے میں جو نزول وحی کے آثار تھے وہ اتنے باوزن ہوتے جیسے پہاڑ اتر رہا ہو. قرآن مجید میں اسی کو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
یہ قرآن جو ہم نے اپنے محبوب کے اوپر اتارا ہے، اگر یہ ہم دنیا کے بڑے پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھ لیتے کہ وہ خوف الہی سے پھٹ کر چکنا چور ہو گیا، پھٹ کر چکنا چور ہو گیا، پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہ کرتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے 30 پاروں کا بوجھ اپنے اوپر لیا، اور اس کے علاوہ جتنی وحی آتی تھی فرشتے لے کر آتے تھے، اس وحی میں ایک بوجھ ہوتا تھا، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ وحی کوئی دوسری تعلیم کی ہو، تو ہر وحی میں، جیسے بخاری شریف وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرما تھے، وہاں احرام باندھ کر ایک آدمی آیا اور اس میں سے زعفران کی خوب خوشبو پھوٹ رہی تھی، تو عرض کیا کہ میں عمرے کا احرام کیسے باندھوں؟ فرمایا جس طرح تم اپنے حج کا احرام باندھتے ہو ویسے ہی، تو تم اپنے جبے میں جو زعفران کی خوشبو ہے اس کو دھو دو۔ یہ سب ان کو تعلیم دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ وہی اتر رہی تھی، تو حضرت ابو یعلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ رسول پاک پر جب وحی اترتی ہے تو مجھے وہ وقت دکھا دیجیے، تاکہ وحی کے وقت رسول پاک کے اوپر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں وہ دیکھتا لوں میں۔ تو وہ جعرانہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری، جب ایک آدمی عمرے کے لباس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو اس وقت وحی اتری، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو اسی کے مطابق تعلیم دی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی چہرے کا رنگ اور پسینے کی بوندیں محسوس کی، فوراً ان کو اجالا کو کی گردن پکڑ کر خیمے میں داخل کر دیا، دیکھو حضور پر وحی آ رہی ہے، دیکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پسینے کی بوندیں جھڑ رہی ہیں، سانس تیز آمد رفت ہو گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ ہوتا تھا وحی کا، جیسے کوئی بہت طاقتور آدمی ایک بورا گیہوں، ایک بستہ پورا، 1 کنٹل کا سر پر لاد کر چلے تو تیز جاڑا بھی ہوگا تو چند قدم چلنے کے بعد اس سے پسینہ بہنے لگے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی اترتی تھی سخت ترین جاڑے میں، تو یتحدر منہ العرق کاللآلی، موتیوں کی طرح سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھی سخت جاڑے کے زمانے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تعلیم اس طرح سے ہوتی، اس سے ایک مطلب سمجھ میں آیا کہ تعلیم کے لیے بڑی سختیاں جھیلنی ہوتی ہیں۔ یہ نہ سوچے آدمی کہ بس شربت کا گلاس پلا دیا ایسے ہی تعلیم حاصل ہو جائے، نہیں، اس کے لیے محنت برداشت کرنی پڑتی ہے، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب اخیر میں اپنے اس مدرسے کے بارے میں عرض کروں کہ اس مدرسے کو جیسا میرے منصوبے میں تھا ویسا یہ مدرسہ نہیں بنا، اور اس سلسلے میں پیرا کو بہت مرتبہ میں تنبیہ کر چکا اور مولانا یعقوب صاحب کو بھی، مگر ان لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ میرے منصوبے کے مطابق ایک شاندار قسم کا کالج بنایا جائے، دارالعلوم بنایا جائے، ایسا نہیں ہے، تو اس کو اور ترقی اور رنگ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ وقت لائے کہ میں مرنے سے پہلے اس دارالعلوم کو شاندار قسم کی تعلیم، علماء اور فضلاء کی جماعت پگڑیاں لے کر کے فارغ ہوں، تو وہ ویسا بننا چاہیے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی قسم کھا رکھی ہے اور میں نے بھی عیب جوئی کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں یہ عیب بتاتا ہوں کہ ادارے کو ترقی خوب دینی چاہیے، کم سے کم بد مذہبوں کے حالات دیکھتے کہ وہ مدرسہ قائم کرتے ہیں اور تڑ عمارتیں بلڈنگیں بن جاتی ہیں ان کی۔ ہماری قوم کیا چندہ نہیں دیتی ہے؟ چندہ دیتی ہے، مگر کام کرو تو اس کام کے مطابق چندہ ملے گا۔ اگر وہ اس سے کم درجے کا کام کرو گے تو کم درجے کا چندہ ملے گا، سب ملے گا۔ اللہ کا کام جیسے محنت سے آپ کرو گے اللہ ویسی ہی توفیق دے گا، سمجھ گئے؟ تو توجہ اپنی زیادہ گہری کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درس دیتے تھے اپنی مسجد میں، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اعظمیہ میں، بغداد میں محلہ اعظمیہ اسی لیے نام ہے امام اعظم کا محلہ، ہاں امام اعظم کا محلہ، اس لیے اس محلے کا نام ہی اعظمیہ پڑا ہے۔ تو اعظمیہ میں وہ مسجد اب بھی ہے، اور میں نے دیکھا یہ صدام کے زمانے میں میں گیا تھا ایک مرتبہ، تو میں نے دیکھا کہ کالج کے امتحان کا موقع تھا، بھیڑ لگی رہتی تھی طلباء کی کہ کتاب یہاں یاد کریں۔ میں نے پوچھا ایک طالب علم سے کہ بھیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ جامعۃ الصدام میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں بھیڑ لگائی ہے، جامعۃ الصدام میں رہتے؟ کہ نہیں، امتحان کا زمانہ آ گیا ہے اور ہم لوگوں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ جتنا علم اس مسجد میں حاصل ہو جاتا ہے وہ ہمارے جامعۃ الصدام میں اتنا نہیں ہو پاتا ہے۔ ہاں کہ مسجد میں پڑھ کر بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ گہرائی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو امام اعظم کی مسجد ہی گویا کہ وہ مسجد کیا ہے، وہ علم کا گہوارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم کے فیضان کو قائم رکھا، صرف بغداد میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں اس امام اعظم کے مذہب کی تعلیم ہوتی ہے، اور بہت گہرے گہرے علماء وہاں ہوتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالی نے ہندوستان کو ایک الگ فضیلت دی ہے، اور ہندوستان میں حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا عبدالحکیم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ،
اور ان لوگوں کے بعد حضرت سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، انہیں تو امام اعظم کی پوری ایسا معلوم ہوتا ہے درسگاہ اعلیٰ حضرت نے لا کر بریلی میں سجا دی۔ امام اعظم فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب یہ سنیے کہ شامی ایک ایسی کتاب ہے فقہ حنفی کی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقہ کی گہرائی اور باتیں میں نے شامی کی کتاب سے سمجھی۔ ہاں تو یہ اس سے مجھے فقہ آ گئی، تو اتنی زیادہ اس میں چھیڑخانی وغیرہ رہتی ہے، باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بات انہوں نے کھڑی کی کہ قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے۔ یہ بحث شامی میں آئی تو بہت لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ چیز میرے لیے بہت، یہ سوال لاجنحل کے درجے میں ہے۔ تو اب جب اعلیٰ حضرت اس کتاب کو مطالعہ کرنے بیٹھے جس میں شامی نے لکھا تھا کہ میری نظر میں یہ سوال حل ہونے کے لائق نہیں ہے، تو اسی جگہ کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو فوراً حاشیہ لکھا کہ یہ حل ہونے کے لائق کیوں نہیں ہے۔ مخلوقات میں اگر دیکھا جائے کہ کون سب سے افضل ہے تو امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ تو قرآن سے اگر مراد یہ لکھا ہوا مصحف لیا جائے جو کاغذ روشنائی سے تیار ہوتا ہے، سمجھ گئے، تو یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ کاغذ پر روشنائی سے جو لکھا گیا یہ کیا چیز ہے؟ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل رسول پاک ہیں۔ تو اب یہ مصحف لیا جائے تب تو رسول پاک افضل ہے۔ علامہ شامی نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ رسول پاک افضل ہیں کہ قرآن افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمائے کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ وہی لکھا کہ قرآن دو چیز کو کہتے ہیں، قرآن ایک تو وہ جو قرآن کاغذ میں لکھا ہوتا ہے، اور ایک وہ قرآن جس کی وحی لے کر کے حضرت جبریل آتے تھے، اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے برابر کوئی مخلوق نہیں۔ اس لیے قرآن اس معنی میں کہ وہ اللہ کی صفت، وہ مصحف سے افضل ہے، یعنی جو کاغذ میں لکھا ہوا ہے اس سے افضل ہے۔ اور اگر اس سے مراد مصحف میں جو لکھا ہوا ہے، جو مصحف جو لکھا ہوا ہے وہ افضل ہے کہ رسول پاک، تو فرماتے ہیں کہ مصحف، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصحف کیا ہے؟ کہتے ہیں مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مصحف سے افضل ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت مشکل مسائل حل کرتے تھے۔ یہ جب یہ سوال اٹھا شام میں، وہاں پر ایک ہندوستان کے طالب علم گئے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ وہ پڑھا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے، تو اب وہ اپنے استادوں کے سامنے شامی طالب علم، وہیں کے شام کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم صاحب اتنا شاندار حل کیا انہوں نے، ایسا حل
ہمارے شام کے علماء نہیں کر سکے؟ یہ کہاں تھے اب تک کہاں تھے؟ آج تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک نرالا فیصلہ کر دیا ہے۔ بہرحال ہمارا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے مسائل میں وہ راستہ اختیار کیا کہ سب سے ایک دم نمایاں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے یہ مسئلہ جب شامی میں آیا کہ رسول پاک افضل ہیں کہ قرآن، تو انہوں نے فیصلے کو کہا کہ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے میں اس میں سکوت برتتا ہوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ سکوت برتنے کی کیا بات ہے؟ اگر یہ قرآن سے مراد یہ کاغذ روشنائی سے جو لکھا ہوا ہے تو یہ مراد ہے تو رسول پاک افضل ہے، اور اگر قرآن سے صفت الہی مراد ہے کلام اللہ تو وہ اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، وہ افضل ہے رسول پاک سے، کیونکہ رسول پاک اللہ کی صفات سے تو نہیں ہے، اللہ کی صفت جو وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے تو وہ افضل ہے۔ تو یہ اس طرح سے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ بڑے ٹیڑھے مسائل کو بالکل سیدھے انداز میں حل کر کے بتا دیتے تھے، اللہ کا کرم ہے۔ بہرحال اب مجھے یہ کہنا ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے فتووں میں ملے گی، یہ چیز ملے گی۔ اس لیے اعلی حضرت کے فتووں کو اپنے علماء سے پوچھا کرو کہ کیا اس میں حکم ہے، وہ علماء آپ کو سیدھا راستہ بتائیں گے اور یہ آپ کے دین ایمان کو بچانے کا بہترین نسخہ ہوگا۔ اور کسی بد مذہب کی طرف کس دین کے مسئلے میں کسی مسئلے میں رجوع مت کیجیے، کیونکہ شیطان کب آپ کو ایک ٹانگ مار دے اور گمراہی کے گڈھے میں گر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے مسلمانوں کو شیطانوں سے، اللہ خیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔